السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ میرا نام ہے وہاب اور میں آپ کی بھیجی ہوئی سٹوریز نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا واقعہ ہے جو آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن پر میل کر دیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز کا وہ حصہ بن سکے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام احمد ہے۔ یہ 2007 یا 2008 کا وقت تھا جب میں نوجوان تھا، زندگی سے بے پرواہ اور ایڈونچر کا شوق رکھتا تھا۔ میرے شہر فیصل آباد کے قریب ایک پارک تھا جو دن کے وقت تو عام لوگوں سے بھرا رہتا، لیکن رات ہوتے ہی ایک عجیب سی خاموشی اس پر چھا جاتی تھی۔ اس پارک کے ایک کونے میں ایک پرانی چھوڑی ہوئی حویلی تھی جو بچپن سے ہی مجھے اور میرے دوستوں کو ایک راز کا احساس دلاتی تھی۔ یہ حویلی اتنی پرانی تھی کہ اس کی دیواروں پر کالی پتیاں اور بارش کے نشان پڑ چکے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ جگہ کبھی کسی امیر افسر کی تھی، مگر اب صرف ایک ویران اور بے جان ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ ہم اکثر اس حویلی کے پاس سے گزرتے تھے مگر کبھی اس پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی، صرف ایک اجنبی سی داستان سمجھ کر بے پرواہ گزر جاتے تھے۔ مگر ایک دن ایک عجیب کیوریوسٹی نے ہمیں بے چین کر دیا۔ دوستوں کے درمیان گفتگو ہوئی اور ہم نے فیصلہ کیا کہ آج ہم اس حویلی کو قریب سے دیکھنے جائیں گے۔ دل میں ہلکا سا ڈر بھی تھا مگر اس سے زیادہ شوق اور جذبہ تھا۔ باہر سے دیکھا جائے تو یہ حویلی ایک عام خاندانی گھر جیسی لگتی تھی، ایک پرانے زمانے کی یاد دلاتی تھی۔ مگر اس کی سب سے عجیب بات یہ تھی کہ یہ پارک کے بیچ اکیلی کھڑی تھی، جیسے کسی نے اسے قید کر دیا ہو۔ اس کے ارد گرد ایک پرانی پتھر کی دیوار تھی جو وقت کے ساتھ اب ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ کہیں کہیں جنگلی جھاڑیاں اگائی تھیں جو اس جگہ کو اور بھی زیادہ خوفناک بنا دیتی تھی۔ ہم نے دیوار کو پار کرنے کی کوشش کی۔ پہلے تھوڑا مشکل لگا کیونکہ پتھر پرانے اور نکیلے ہو چکے تھے، مگر جب ہم ایک دوسرے کی مدد سے دیوار کے اس پار پہنچ گئے تو ایک عجیب سا سکون اور ساتھ ہی ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی، جیسے ہم کسی اور ہی دنیا میں آ گئے ہوں۔ حویلی سامنے تھی، اپنی پرانی دیواریں اور سوکھے ہوئے درختوں کے ساتھ۔ یہ صرف ایک منظر نہیں تھا، یہ ایک راز تھا جو ہمیں اپنی طرف بلا رہا تھا۔ جب ہم حویلی کی طرف بڑھ رہے تھے تو جنگلی جھاڑیوں اور گھاس پھوس کو پار کرتے وقت ہر قدم پر ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو۔ یہ جھاڑیاں اتنی گھنی تھیں کہ کہیں کہیں ہمیں اپنے راستے کا بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ ہر جگہ مکڑی کے جالے لٹک رہے تھے اور مٹی سے بھری ہوئی زمین پر کہیں کہیں پرانے پتے اور ٹوٹے ہوئی لکڑی کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ جب ہم نے آگے بڑھ کر سامنے کا دروازہ دیکھا تو وہ ایک عجیب منظر تھا۔ یہ ایک لکڑی کا پرانا دروازہ تھا جو کہ گھس چکا تھا، جو کہ رسی کے ساتھ بند کیا ہوا تھا، جیسے کسی نے جلدی میں سے سیل کر دیا ہو۔ اس رسی پر کچھ لکھا بھی ہوا تھا مگر وقت کے ساتھ یہ ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ یہ دروازہ دیکھ کر ایک عجیب سوچ دماغ میں آئی، آخر اسے اس طرح بند کیوں کیا گیا تھا؟ کیا کوئی اسے اندر سے بند کر کے گیا تھا یا پھر کسی نے یہ دروازہ اس لیے سیل کیا کہ کوئی اس کے اندر نہ جا سکے؟ تھوڑی کوشش کے بعد ہم نے اس رسی کو نکال دیا۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے ایک ٹھنڈی سی ہوا کا جھونکا ہمارے چہروں سے ٹکرایا۔ یہ کوئی عام ہوا نہیں تھی، اس میں مٹی، سیلن اور ایک عجیب سی بدبو تھی، جیسے کبھی کسی پرانی جگہ جاؤ تو وہ سالوں سے بند ہوتی ہے، وہاں پر آتی ہے۔ اندر کا منظر اور بھی زیادہ عجیب تھا۔ یہ جگہ مکمل طور پر خالی تھی، کوئی فرنیچر نہیں، کوئی پرانی تصاویر نہیں، صرف خالی دیواریں اور تنہا کمرے۔ یہ دیواریں بھی عجیب سی تھیں، کہیں کہیں سے ٹوٹ چکی تھیں اور ان پہ گہرے نشان بھی تھے، جیسے کسی نے ان پر کوئی نکیلی چیز سے کچھ لکھنے کی کوشش کی ہو۔ زمین پر صرف مٹی، پتھر اور کچھ پرانی لکڑیاں بکھری ہوئی تھیں۔ ہمیں لگا کہ یہ صرف ایک چھوڑا ہوا گھر ہے جس میں شاید کبھی کوئی رہتا تھا، مگر پھر کوئی وجہ ایسی بنی کہ یہ جگہ خالی چھوڑ دی گئی۔ مگر یہ سوچ صرف ایک لمحے کے لیے تھی، کیونکہ جیسے جیسے ہم اندر بڑھتے گئے
ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ ایک دوست نے کہا چلو اوپر چل کر دیکھتے ہیں، شاید کوئی اور کمرہ ہو۔ اس بات پر ہم نے ہاں میں ہاں ملائی، مگر ہر کسی کے چہرے پر ایک ہلکی سی گھبراہٹ بھی تھی۔ سیڑھیاں پرانی اور کمزور لگ رہی تھیں، جیسے کبھی بھی گر سکتی ہوں۔ ہر قدم پر وہ لکڑی سے ایک ڈراؤنی چیخ نکلتی تھی، جیسے کوئی اس بات سے ناراض ہو کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ جو اوپر ہم دیکھنے جا رہے تھے وہ صرف خالی کمرے نہیں تھے، بلکہ ایک راز تھا جو کبھی کھلنا نہیں چاہیے تھا۔ جیسے ہی ہم دوسری منزل پر پہنچ گئے اور اس لمبے سے راستے میں داخل ہوئے، ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ یہ کوئی عام ٹھنڈک نہیں تھی، یہ جیسے ہواؤں میں گھلی ہوئی ایک بے چینی تھی، ایک نہ دکھنے والی موجودگی جو ہمیں محسوس ہو رہی تھی۔ راستے کے دونوں طرف 4 دروازے تھے، مگر یہ عام دروازے نہیں لگ رہے تھے۔ ہر دروازہ اتنا مضبوط اور پرانا تھا کہ لگتا تھا جیسے کبھی کسی جیل یا کسی پرانی تہہ خانے کا حصہ رہ چکا ہو۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ ہر دروازے پر صرف ایک تالا نہیں تھا، بلکہ 3 مضبوط تالے لگے ہوئے تھے، اور یہ عام تالے نہیں لگ رہے تھے۔ یہ لوہے کے وہ پرانی قسم کے تالے تھے جو صرف کسی خفیہ یا نہایت اہم جگہ پر یوز کیے جاتے ہیں۔ ایسے تالے جو صرف تب لگائے جاتے ہیں جب اندر کچھ ایسا ہو جو کسی بھی صورت باہر نہیں آنا چاہیے۔ میں نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا، اور وہ بھی ایک دوسرے کے چہرے ہی دیکھ رہے تھے۔ ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے ہم سب ایک سوال سوچ رہے تھے لیکن کہنے سے گھبرا رہے تھے۔ پھر ایک دوست نے دھیمی لیکن مضبوط لہجے میں کہا کسی ایک دروازے کو کھول کے دیکھنا چاہیے۔ ہلکی سی جھجک کے بعد ہم نے سب سے قریبی دروازہ چنا۔ وہ دروازے کو اور وہ لوہے کے بنے ہوئے تالے کو چھو کر ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی، جیسے کوئی اس دروازے کے اندر ہمارے آنے کا انتظار کر رہا ہو۔ ہم نے دھیرے دھیرے تالے کھولنے کی کوشش کی۔ پہلا تالا کھلا، پھر دوسرا، اور جب تیسرا تالا کھولا تو دروازہ اپنے آپ ہلکا سا کھل گیا، اور جو منظر اندر تھا وہ اور بھی زیادہ عجیب تھا۔ کمرے کے اندر پرانے لوہے کے کچھ بیڈ پڑے ہوئے تھے، جیسے کسی پاگل خانے یا قید خانے سے اٹھائے گئے ہوں۔ یہ صرف عام بیڈ یا بستر نہیں لگ رہے تھے، بلکہ اس پر گہرے نشانات تھے، جیسے کوئی ان پہ زور سے بیٹھا یا باندھا رہا ہو۔ ہر کمرے میں ایک پرانی کرسی اور ایک بڑی سی الماری بھی تھی۔ الماریاں اتنی پرانی تھیں کہ ان کی لکڑی ٹوٹ چکی تھی۔ میرا ایک دوست آگے بڑھا اور اس نے ایک بستر کو ہاتھ لگایا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ لگایا، اس کے چہرے کے رنگ ایک دم اڑ گئے۔ یہ لوہا، یہ اب بھی تھوڑا گرم ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہم سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ گرم؟ یہ جگہ تو شاید سالوں سے چھوڑی ہوئی تھی، تو پھر جو یہ بیڈ ہے یہ گرم کیوں ہے؟ پھر ایک دوست نے ہلکی سی گھبراہٹ میں کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ جگہ ہے کیا؟ میں بھی حیران تھا، مگر جو چیز سب سے زیادہ عجیب لگ رہی تھی وہ یہ تھی کہ دروازوں پہ 3 تالے کیوں لگائے گئے تھے۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، یہ تالے صرف باہر سے نہیں، اندر سے بھی بند کیے گئے تھے۔ اب سوال یہ تھا، یہ جگہ صرف ایک پرانا مکان تھا یا کوئی ایسی جگہ جسے دنیا سے چھپایا گیا ہو؟ جیسے ہی ہم آخری کے 2 بچے ہوئے دروازوں کی طرف بڑھے، اندر ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہونے لگی۔ یہ کوئی عام ٹھنڈک نہیں تھی، یہ جیسے کسی چھپی ہوئی بستی کا سناٹا ہو جو صرف اس وقت محسوس ہوتا ہو جب آدمی کسی عجیب جگہ میں گھس جائے۔ ہم نے تیسرے دروازے کا تالا کھولنا شروع کیا۔ وہی پرانے لوہے کے بستر، وہی سوکھی دیواریں، اور وہی مٹی سے بھری ہوئی زمین۔ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ یہ جگہ کبھی کسی انسان کے رہنے کے کام بھی آئی تھی یا نہیں، جیسے صرف ایک سوچ تھی، ایک تصویر، ایک پرانی یاد جو اب صرف ہوا میں لٹکتی تھی۔ پھر ہم دوسرے دروازے کی طرف بڑھے۔ یہ بھی پہلے کمرے جیسا ہی تھا، خالی، تنہا اور بے جان، لیکن اب ہم سب کے دلوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ یہ جگہ صرف ایک چھوڑی ہوئی حویلی نہیں لگ رہی تھی، یہ کچھ اور تھی، کوئی پرانا اثر، کوئی دفن راز، یا پھر کچھ ایسا جو اب بھی اس جگہ میں زندہ تھا۔ میں ایک کمرے کا جائزہ لے رہا تھا جب اچانک ہالوے سے ایک دوست کی آواز سنائی دی۔ وہ آخری کمرے کی طرف چلا گیا تھا، اور پھر اس کی آواز ہالوے میں گونج گئی،
ارے ذرا یہاں دیکھو۔ اس کی آواز میں نہ صرف حیرت تھی بلکہ ایک عجیب سی گھبراہٹ بھی۔ ہم سب فوراً اس طرف بھاگے۔ کمرے میں گھس کر دیکھا تو یہ بھی باقی کمرے جیسا ہی تھا۔ لوہے کے بیڈ، بستر اور ایک پرانی کرسی اور مٹی سے بھری زمین، مگر فرق یہ تھا کہ اس کمرے کی چھت پر ایک چھوٹی سی جھلملاتی لکڑی کی چھتری بنی ہوئی تھی، ایک اٹاری کا راستہ۔ یہ چھوٹی سی چھتری پرانی لکڑی کی تھی اور اس پر مکڑی کے جالے لٹک رہے تھے، جیسے کئی سالوں سے یہ کبھی کھلی نہیں ہو۔ یہ کوئی عام ایٹک کا راستہ نہیں لگ رہا تھا۔ وہاں سے ایک راستہ ایٹک کی طرف بھی جا رہا تھا، جیسے کسی نے اسے صرف اس لیے بنایا ہو کہ یہ صرف اندر سے کھلے، باہر سے نہیں۔ وہاں پر جو الماری تھی، ہم نے اس کو کھینچ کر اس ہیج کے نیچے رکھا تاکہ کوئی اوپر چڑھ سکے۔ میں الماری پر چڑھا، ہاتھ بڑھایا اور ہیج کے کنارے کو زور سے پکڑ کر دھیرے دھیرے اوپر اٹھایا۔ جیسے ہی ہیج کھلی، ایک تیز سیلن بھری ہوا کا جھونکا نیچے گرا۔ اندر کا منظر صرف گہرا اندھیرا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی لیکن اوپر کچھ بھی دکھائی نہیں دیا، صرف ایک اندھیرے کا سمندر جو ایک عجیب سی ٹھنڈک چھوڑ رہا تھا۔ وہاں جانے کا سوچنا ہی ایک عجیب احساس تھا، کیونکہ یہ صرف ایک خالی اٹاری یعنی ایٹک نہیں لگ رہی تھی، جیسے کوئی اندر چھپا بیٹھا ہو۔ پھر جیسے ہی میری کچھ اندھیرے میں نظر سیٹ ہوئی، وہاں پر ایک پرانا بیڈ تھا، یا کہہ لو کہ یہ ایک پرانا بیڈ نہیں تھا، یہ کسی برے کام میں استعمال ہوا تھا۔ میں نے نیچے اپنے دوست کی طرف دیکھا اور بیڈ اس کی طرف بڑھایا۔ دیکھو یہ، میری آواز بھی ہلکی سی بھاری ہو چکی تھی۔ اس نے بیڈ لے کر گھور کے دیکھا، پھر ایک لمحہ چپ رہا۔ یہ بیڈ کسی نے کس پر چلایا ہوگا۔ اس کے لفظوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ مجھے ایک دم سے وہ سب کچھ یاد آنے لگا، وہ تین تالے، وہ لوہے کے بستر، وہ بے جان اور تنہا کمرے، اور اب یہ بیڈ۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، دروازوں پہ تالے، اتنے مضبوط سلاخیں، یہ جگہ اصل میں کیا تھی؟ کوئی جواب نہیں تھا، صرف ایک سناٹا جو اس پرانی حویلی کی ہواؤں میں گونج رہا تھا۔ ہم نے باقی بلڈنگ کا جائزہ لینا شروع کیا۔ چھت پہ کوئی اور راستہ نہیں ملا، نیچے کے کمرے بھی ویسے ہی بے جان اور سنسان تھے، جیسے یہ جگہ صرف ایک پرانی حویلی نہیں تھی بلکہ ایک گواہ تھی کسی ایسے واقعے کی جو شاید کبھی سامنے نہیں آیا۔ اور پھر ہم باہر نکل آئے۔ اندر کا اندھیرا ہمیشہ سے زیادہ گہرا محسوس ہو رہا تھا، اور جیسے ہی ہم نے باہر قدم رکھا، ایک عجیب سی مہک محسوس ہوئی، پرانی لکڑی، مٹی اور کسی پرانے دکھ کے ملتی جلتی بو۔ تبھی ہمیں احساس ہوا کہ جو چاند کی روشنی ہمیں آ رہی تھی وہ بھی اب ختم ہو چکی تھی۔ حویلی کے اندر جو سناٹا تھا وہ اب حویلی کے باہر بھی محسوس ہو رہا تھا۔ رات ہو گئی تھی اور رات کی اس گونجتی خاموشی میں وہ حویلی جیسے اب بھی ہمیں دیکھ رہی ہو۔ ہم سامنے بیٹھ کر سگریٹ پینے لگے اور بات چیت شروع کی۔ تبھی میں نے اچانک ایک اوپر کی کھڑکی کی طرف دیکھا، اور جو میں نے دیکھا اس کی تفصیل آج تک دینا مشکل لگتا ہے۔ وہاں ایک شکل کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی، وہ نہ تو صاف صاف بھوت تھا نہ کوئی انسان۔ وہ دھند اور پانی کا ایک عجیب ملاؤ لگ رہا تھا، ایک عجیب سا ملتا جلتا روپ۔ اس کا جسم خود سے چمک رہا تھا، لیکن یہ چمک نورانی یا روشن نہیں تھی، یہ ایک بجھتی ہوئی روشنی تھی، جیسے کوئلے کے ڈھیر میں چھپی کوئی آخری چنگاری۔ اس کا جسم نہ پورا صاف دکھ رہا تھا نہ بالکل دھندلا، مگر سب سے ڈراؤنی بات تھی اس کی آنکھیں۔ وہ آنکھیں جو نہ اندھیری تھیں نہ چمکتی تھیں، صرف کھوکھلی گہرائی تھی، جیسے اندھیرے کا ایک بہترین نقاب۔ جیسے کوئی چیز مجھے دیکھ رہی تھی بلکہ مجھے محسوس کر رہی تھی، جیسے کوئی انسان نہیں، کوئی یاد، کوئی بھول چکی تصویر اب بھی اس حویلی کی کسی اندھیرے کونے میں زندہ تھی۔ میری سانس ایک دم رک گئی، ہاتھ کا سگریٹ بے وجہ ہل گیا۔ ایک سیکنڈ کے لیے لگا کہ شاید میرا ذہن مذاق کر رہا ہے، مگر نہیں، وہ وہاں تھا، کھڑکی کے سامنے، ہمیں دیکھتے ہوئے۔ میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا، وہاں دیکھو۔ میرے دوست نے جیسے ہی اپنی نظر اٹھائی، اس کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ بھاگو! وہ ایک دم سے چلایا، اور جیسے ہی اس کی آواز حویلی کی دیواروں سے ٹکرائی، وہ شکل ایک جھٹکے میں غائب ہو گئی۔ مگر صرف اتنا ہی نہیں،
اس کے جانے کے صرف ایک لمحے بعد حویلی کے اندر سے ایک آواز سنائی دی، ایک ہلکی چیخ، جیسے کوئی ہوا میں ہلتا ہو، جیسے کوئی صرف اتنا کہنا چاہتا ہو، میں یہاں ہوں۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ السلام علیکم، میرا نام ارسلان ہے۔ پرانے زمانے کی ایک جیل لاہور کے کوٹ لکھپت کے ایک کونے میں واقع ہے۔ یہ جیل صرف ایک عمارت نہیں بلکہ لاکھوں کہانیوں کا مجموعہ ہے، ایسی کہانیاں جو خون، دکھ اور ڈر سے بھری ہوئی ہیں۔ اس جگہ کے دیواروں نے بھی وہ چیخیں سنی ہیں جو صرف موت کی گرمی محسوس کرنے والے ہی سن سکتے ہیں۔ یہ جیل صرف ایک بند قید خانہ نہیں بلکہ ایک منحوس جگہ تھی جہاں زندگی اور موت کا فیصلہ صرف ایک سانس جتنا تھا۔ اس جیل کی تاریخ خون اور تشدد سے بھری ہوئی ہے۔ اکثر قیدیوں کو صرف شک کی بنیاد پر اتنی شدت سے مارا جاتا تھا کہ ان کے جسم پر زخموں کے نشان ہمیشہ کے لیے رہ جاتے تھے۔ مگر سب سے برا وہ وقت تھا جب ایک بڑی بغاوت شروع ہوئی تھی۔ یہ بغاوت کسی ایک شخص کا کام نہیں تھا بلکہ قیدیوں کی بے چینی کا ایک ایسا طوفان تھا جو جیل کے اندھیروں سے نکل کر ہر دیوار سے ٹکرایا۔ اس بغاوت میں اکثر قیدیوں نے اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ اندھیروں میں چھپے ہوئے ہاتھوں نے ایک دوسرے کا گلا گھونٹ دیا، صرف اس لیے کہ موت کسی اور کے ہاتھ نہ آئے۔ خون سے بھری زمین، چیخوں سے بھری ہوائیں اور موت کا ایک عجیب سا نظارہ اس جیل کا مقدر بن گیا۔ مگر اس جیل کا سب سے زیادہ بدنصیب حصہ وہ تھا جہاں موت دینے کا ایک الگ طریقہ استعمال ہوتا تھا۔ جیل کے اندر ایک ایسی کرسی بنائی گئی جو موت کا نیا اسباب بنا تھا۔ یہ کرسی عام کرسیوں کی طرح نہیں تھی، یہ ایک ایسی بجلی سے مارنے والی کرسی تھی جو صرف دکھ اور عذاب کا ایک نیا احساس دلانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ مزے کی بات یہ تھی کہ اس کرسی کو کسی جیل کے محافظ یا جیل کے انجینئر نے نہیں بنایا تھا بلکہ ایک قیدی نے اسے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ یہ قیدی کبھی ایک انتہائی ذہین مستری تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس جیل میں صرف دکھ اور تکلیف ہی لکھی ہے تو اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے ایک ایسی چیز بنائی جو اس عذاب کو ایک مکمل کر دے۔ لوگ اس کرسی کو پرانی بجلی والی کرسی کہہ کر بلاتے تھے۔ یہ نام صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک بد دعا تھی جو ہر قیدی کو یاد دلاتی تھی کہ اس جیل سے صرف دو طریقوں سے نکلنا ممکن ہے، یا تو لاش بن کر یا پھر ایک بدنصیب روح بن کر جو ہمیشہ کے لیے اس جگہ کے اندھیروں میں بھٹکتی رہے۔ کوئی دلیر ہو تو وہ یہاں رات بھی گزار سکتا ہے، مگر صرف کہنے سے کوئی دلیر نہیں بنتا۔ یہ جگہ صرف مضبوط جسم والوں کے لیے نہیں تھی بلکہ مضبوط دل والوں کے لیے بھی ایک امتحان ہے۔ یہ کہانی تب کی ہے جب میں پنجاب پولیس میں ایک جیل افسر تھا اور مجھے اس پرانی جیل کا دورہ کرنے کا موقع ملا۔ یہ صرف ایک عام ڈیوٹی نہیں تھی بلکہ ایک ایسا مقام کا مشاہدہ تھا جہاں موت صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت تھی۔ یہاں کی ہوا بھی عجیب سی تھی، گھنی اور بھاری، جیسے ہر دیوار نے کسی نہ کسی راز کا بوجھ اٹھایا ہوا ہو۔ جب ہم نے اپنی پہلی بریفنگز لے لی تو ہمیں جیل کا خود دورہ کرنے کی اجازت مل گئی۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی لیکن ساتھ ہی ایک تجسس بھی کہ آخر اس جگہ کی حقیقت کیا ہے۔ ہمیں یہاں کی ہر جگہ دیکھنے کی کھلی چھوٹ تھی، وہ جگہ بھی جو عام لوگوں کے لیے ہمیشہ سے بند تھی۔ یہ صرف قیدیوں کا نہیں بلکہ طاقتور افسر اور جیل کے اندر چھپی ہوئی کہانیوں کا بھی ایک قید خانہ تھا۔ جیل کا دورہ کرتے وقت میں ایک پرانے قید خانے کے حصے میں گیا جو کالی کوٹھی کہلاتا تھا۔ یہ نام ہی کافی تھا دل کی دھڑکن تیز کرنے کے لیے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سب سے زیادہ خطرناک اور بے مروت قیدیوں کو رکھا جاتا تھا، وہ لوگ جو صرف لوگ کے مستحق سمجھے جاتے تھے۔ اس جگہ کا ماحول صرف عجیب نہیں بلکہ کچھ اور ہی تھا، جیسے ہوا بھی یہاں سے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ کالی کوٹھی کی دیواروں پر شاید وہ آوازیں اب بھی چھپی تھیں
جو ایک زمانے میں یہاں کی ہواؤں میں گونجتی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں صرف ایک قیدی نہیں بلکہ انسانی شدت کا ہر ایک روپ قید تھا، ڈر، دکھ، غصہ اور وہ چیخیں جو کسی کے کان تک نہیں پہنچتی تھیں۔ جیسے ہی میں اس اندھیری جگہ کے اندر آیا، ایک عجیب سی سرد لہر میرے جسم سے گزری، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، چھپ کر بنا کسی آواز کے۔ اس رات میں اکیلا تھا۔ جیل کی بڑی پرانی دیواریں، ہواؤں میں چھپی محسوسیات نے ایک عجیب سا ماحول بنا رکھا تھا۔ تیسری منزل پر جہاں صرف پرانے قید خانے اور بند کمرے تھے، میں ایک ایک جگہ کا جائزہ لے رہا تھا۔ ہر کمرہ ایک پرانی کہانی کا گواہ لگ رہا تھا۔ کہیں بیڑیوں کی آواز اب بھی ہوا میں گونجتی محسوس ہوتی، کہیں پرانی دیواروں پر خون کے ہلکے ہلکے نشان اب بھی دکھائی دیتے۔ میں ہر چیز کو باریکی سے دیکھ رہا تھا، مگر اندر سے ایک عجیب بے چینی محسوس کر رہا تھا، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ اور پھر نیچے سے ایک تیز آواز آئی، ایک دم اور اتنی زور کی جیسے لوہے کے دروازے ایک ساتھ ٹکرا گئے ہوں۔ یہ آواز صرف ایک یا دو دروازوں کی نہیں تھی، جیل کے سبھی دروازے ایک ساتھ بند ہوئے تھے۔ پہلے مجھے لگا شاید کوئی جیل افسر یا گارڈ ہوگا جو چیک کر رہا ہوگا، مگر پھر یاد آیا یہ جیل کے دروازے ایک ایک کر کے نہیں بند ہوتے، یہ صرف ایک کنٹرول لیور سے ایک ساتھ لاک کیے جاتے ہیں، اور وہ لیور جیل کے ایک خاص کنٹرول روم میں ہوتا ہے۔ میں فوراً نیچے دیکھنے لگا۔ کنٹرول روم مجھے وہاں سے دکھ رہا تھا، لیکن اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ لیور بھی اپنی جگہ سیدھا تھا، جیسے اسے چھوا بھی نہ گیا ہو۔ مجھے ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہونے لگی۔ یہ ممکن نہیں تھا۔ میں وہیں کھڑا سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا، لیکن میری ساری دلیری صرف ایک سوچ پر ختم ہو گئی۔ اگر کوئی لیور دباتا تو وہاں کوئی ہوتا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے فوراً نیچے جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ جگہ اب صرف ایک جیل نہیں لگ رہی تھی، یہ کچھ اور ہی تھا، کچھ جو دیکھنے والوں سے چھپا رہتا ہے لیکن محسوس کیا جا سکتا ہے۔ میں نیچے قید خانے کے سب سے ڈراؤنا حصے، سیاہ گفا کی طرف گیا۔ یہ بھی کچھ جیل کے ان حصوں میں سے تھا جو صرف نام سے ہی نہیں، اصل میں بھی خوفناک تھے۔ ایک ایسی جگہ جہاں روشنی کا وجود صرف ایک مذاق لگتا تھا۔ کہتے ہیں یہاں صرف وہی لوگ رہتے تھے جو یا تو پاگل ہو جاتے تھے یا پھر زندہ لاش بن کر نکلتے۔ یہ جگہ قیدیوں کی آخری منزل تھی۔ جو ایک بار یہاں گیا تھا وہ پھر کبھی پوری طرح انسان نہیں رہا۔ جیسے ہی میں نے اس جگہ پر قدم رکھا تو ہوا تیز اور بھاری محسوس ہونے لگی، جیسے کوئی مجھے دبانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایک عجیب سا دباؤ کا احساس تھا، سانس لینا بھی مشکل لگ رہا تھا، جیسے اس جگہ کی ہوا صرف جان لینے کے لیے بنی ہو۔ ہر طرف گہرا اندھیرا تھا، صرف تھوڑی دوری پر ایک کمزور سی لائٹ جل رہی تھی، لیکن اس کی روشنی جیسے اس جگہ سے ڈرنا سیکھ گئی ہو۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، صرف دیکھ نہیں رہا، جیسے میرے پیچھے بھی چل رہا ہو۔ میرے ہر قدم کے ساتھ ایک اور قدم کی آواز سنائی دیتی تھی۔ پہلے مجھے لگا یہ صرف میرا وہم ہے، لیکن جب میں نے اچانک رک کر سننے کی کوشش کی تو وہ آواز بھی رک گئی۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کوئی یہاں ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، لیکن میں رکا نہیں۔ سیاہ گفا کے اندھیرے گہرے میں بڑھتا گیا۔ ہر اگلا قدم جیسے کسی انجانے شے کا انتظار تھا۔ جیسے جیسے میں اندر جا رہا تھا، ایک عجیب سی گھبراہٹ اور بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ جگہ صرف ایک جیل کا حصہ نہیں تھا، یہ کسی اور دنیا کا ایک راز تھا جسے صرف وہ لوگ سمجھ سکتے تھے جو یہاں اپنی آخری سانس لے چکے تھے۔ اور پھر میں نے دیکھا سامنے کے اندھیرے میں ایک سیاہ سایہ آہستہ آہستہ نکل کر ایک طرف گیا، لیکن یہ کوئی عام سایہ نہیں تھا، یہ انسان کا سایہ بھی نہیں لگ رہا تھا، یہ کچھ اور تھا، کچھ جو اس جیل کا حصہ نہیں بلکہ اس جیل کا مالک لگ رہا تھا۔ جس راستے پر وہ سایہ چلا وہاں روشنی ہونی چاہیے تھی، مگر جیسے ہی وہ روشنی کے علاقے میں آیا، ایک پل کے اندر ہوا میں غائب ہو گیا، جیسے وہ کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ میرے جسم میں ایک تیز ٹھنڈ سی دوڑ رہی تھی۔ یہ صرف ایک سایہ نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا، کوئی ایسی شے جو صرف اندھیرے میں رہتی تھی، روشنی اس کا وجود مٹا دیتی تھی۔
یا پھر شاید وہ روشنی سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب مجھے ایک پل بھی وہاں رکنا منظور نہیں تھا۔ میں فوراً مڑا اور تیزی سے واپس چلنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ پیچھے سے آوازیں سنائی دینے لگیں، کسی کے قدم، ہلکی ہلکی سسکیاں، اور کبھی کبھی ایک ہلکا سا محسوس ہونے والا سایہ، جیسے کوئی نزدیک آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ جیل کا باقی دورہ بالکل ٹھیک رہا، بس کچھ جگہوں پر ایک بے باک سی بے چینی اور عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ ہر جگہ جانے کے بعد مجھے اور یقین ہونے لگا کہ اس جیل کی دیواروں کے بیچ کچھ ایسا ہے جو کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف ایک پرانی جیل نہیں تھی، یہ ایک قید تھی، ان چیزوں کی جو انسان کی دنیا کا حصہ نہیں ہوتی۔ مگر یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ابھی میں ملک سے باہر سفر کر رہا ہوں، لیکن ایک فیصلہ لے چکا ہوں۔ جیسے ہی میں واپس پاکستان آؤں گا، میں اس جیل میں یقیناً ایک رات گزاروں گا۔ میں واپس سیاہ گفا میں جاؤں گا، واپس اس منحوس ہوا کا سامنا کروں گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا میں وہاں سے زندہ واپس آ پاؤں گا۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔